السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں جنت الفردوس کے لیے۔ تو آپ حضرت کل فبروری 13 تاریخ بروز جمعرات شب برات عید مبارک۔ آج جو لوگ ہیں مسلمان، ہندو، عیسائی اور سکھ، یہودی اور نصارا، اور جو بھی لوگ ہیں، جو یہ لوگ جنت کے لیے اور مالا مال ہو جاتے ہیں۔ مسلمان حج کرتے ہیں جنت کے لیے، مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں جنت کے لیے، مسلمان قربانیاں کرتے ہیں جنت کے لیے، مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں جنت کے لیے، مسلمان ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں جنت کے لیے، اور تراویح پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزے رکھتے ہیں جنت کے لیے، اعتکاف بیٹھتے ہیں جنت کے لیے، اور دیگر عبادت کرتے ہیں جنت کی خواہشات تمنا کے لیے۔ اور ویسا ہی اور ہندو بودھ گیتا اور رامائن اور پڑھ کر اور جنت کو جانے کا خیال کرتے ہیں۔ عیسائی سکھ بھی گرودوارا جاتے ہیں اور جنت کی تمنا، جنت کی خواہش کرتے ہیں، اور جنت 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 جنت، اور محتاجوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو اور بیوہ عورتوں کو اور خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جنت دیکھنے کے لیے اور جنت جانے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اور ماں باپ اپنی اور جو بھی اور کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو پالنے سے پہلے ماں اپنی اولاد کو پیٹ میں رکھ کر پالتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کو دھکا نہیں لگایا کرتی ہے اور سوچ سمجھ کر قدم ڈالتی ہے، سوچ سمجھ کر کام کرتی ہے، کیونکہ میرے پیٹ کے اندر اولاد ہے، کہیں میں گر جاؤں گی تو میرے بچے کو چوٹ لگے گی، جس سے میرا بچہ زخم ہو جائے گا، پتہ نہیں پیدا ہونے کے بعد یا مردہ ہوگا یا زندہ ہوگا، اللہ والا بھی جاننا، یہ سمجھتی ہے عورت۔ اور مرد جو ہے کماتا ہے اور محنت اور مزدوری کر کر اپنی بیوی بچوں کو، ماں باپ کو پالتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے۔ ماں اگر کہ انتقال ہو گئی اور باپ کو پوچھ پاچھ بھی نہیں کرتی کہ ابا جان تم کیا کر رہے ہو، ابا جان تم نے وقت پہ کھانا کھایا ہے اور وقت پہ روٹی کھائے ہیں آپ، ابا جان آپ کے لیے پہننے کے لیے کچھ کپڑے ہیں یا نہیں ہے، ابا جان اور وقت پہ پانی پیتے ہیں یا نہیں، اور یہ طلب بھی آج کل کے نوجوانوں کو نہیں۔ تو آج کل کے نوجوان بہت سارے ایسے ہیں ماں باپ کے نافرمان، جو ماں باپ کے نافرمانیاں کرنے والوں کو اللہ فرماتا ہے میں ان سے جد و جہد کروں گا، کیونکہ تم لوگ اپنے ماں باپ سے راضی نہیں تو میں آپ کو کیسے راضی کروں گا، کس طرح سے میں راضی کر لوں گا۔ آپ میں نے فرما دیا، میرے اللہ کے نبی فرما دیے، اور ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ، اور تم نے قرآن سنے ہیں، حدیث سنے ہیں، علماء کا بیان سنے ہیں، اور بڑے بڑے اور حافظہ کا بیان اور سیل فون میں سنتے ہو، اور ریڈیو میں سنتے ہو، اخبار میں سنتے ہو، جب بھی آپ کو ماں باپ کی قدر نہیں پہنچتی ہے، آپ غافل ہو کے سو رہے ہیں۔ بتاؤ کہ جنت کے بجائے آپ لوگوں کے لیے اور جنت آواز دے رہی ہے، آجا تو میرے بس میں آجا، بس میں آجا، مجھے جنت تیرے لیے پکارتی ہے، جو ماں باپ کے نافرمان والوں کو آواز دیتی ہے، ہاں تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے یار، ایسے سچا میں دوں گی اور تو بھولنا پائے گا، ایسے سچا میں دوں گی۔ اور جو میں نے ماں باپ کی اور نقش قدم میں چلے اور غور غریبوں کو مت کرے، بھان اور بہی کا رشتہ اور جانے کی بہن کیا چیز ہے،
اور بیٹا کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے، اور رشتے دار کیا چیز ہے، یہ بھی قدر نہیں کرے گا، اور جہنم اور تیرے کو پکارے گی، آ جا میرے بس میں، آ جا، آ جا یہ میرے بس میں آ جا، اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، اور تیرے لیے جتنے بھی تیرے لوگ ہیں تیرے سچے، ان لوگوں کے واسطے اللہ نے مجھے پیدا کیا، خصوصاً تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے، آ جا میرے بس میں آ جا، یہ میں جہنم کی آگ کیا چیز ہے میں تجھے بتاؤں گی، اور اسی طریقے سے اور آواز دیتی ہے جنت، اے جنتیو، ماں باپ کو آنکھوں میں سجا لینے والے، ماں باپ کو پوچھنے والے، وقت پہ ماں باپ کو کھلانے والے، ماں مر گئی باپ کو سجا لینے والے، باپ کو کھلانے والے، اپنا نوالا اپنے باپ کے منہ میں ڈالنے والے، وقت پہ گولی ڈالنے والے، پانی پلانے والے، دودھ پلانے والے، کپڑا پلانے والے، اے ان کے بیٹے آجا آجا، میں تیرے لیے تیار ہوں، تجھے میں جنت میں سجا دوں گی دولہے کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز رکھا ہے، یا کسی کو موت نہیں ہے یہاں، جب پھول توڑتا ہے سنتا ہے، پھول جا کے خود بخود جھاڑ میں لگ جاتا ہے، یہ پرندہ جھاڑ پہ آتا ہے، وہ پرندہ کھانے کے لیے تمنا کرتا ہے، وہ پرندہ تیرے پاس آ جاتا ہے، ذبح ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، بھنا جاتا ہے، تو کھا لیتا ہے، ہڈیاں نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر وہ ہڈیوں میں گوشت دبا کر وہ پرندے کو جان ڈالتا ہے، وہ پرندہ جھاڑ کے اوپر جا کے بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اے جنتیو، اور جو مذہب قوم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جنت چاہتے ہو، آپ جنت کو دیکھنا چاہتے ہو، تو تم جو اللہ اس کے نبی نے بتایا ہے وہ طریقے کو اختیار کرو، تو آپ جنت والے بن جائیں گے۔ تو آپ کے لیے ایک ایسی معتبر کتاب ہے، اس کا نام فیضان سنت ہے، فیضان سنت، اور پڑھ کر عمل کرو گے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کم سے کم فیضان سنت پر اور تھوڑے تھوڑے کاغذ پر تم عمل کرو گے، جنت تمہارے کو آراستہ کر دے گی، جنت اور تمہارے کو آواز دے گی، اور تم نے اور جو بھی اور کاروبار اللہ سے نبی کے طریقے پہ چل کر بار بار قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شریعت مصطفیٰ پہ قائم رکھتے ہیں، حدیثوں کو اور پڑھ کر اور اپنے پیٹ کے اندر اور سینے میں سجا لیتے ہیں، اوروں کو بتاتے ہیں، یہ کہ گروپ تمہارا آواز دے گا، قرآن کا یہ کہ گروپ آواز دے گی، آؤ ہمیں جنت بتائیں گی۔ دنیا میں اور ہماری کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب پڑھ کر اور تم نے عمل کیا ہے، اور ان کو سنایا ہے، اور ان کو بتایا ہے، اور میری تعریف مسجدوں میں کیا ہے، اور میدانوں میں کیا ہے، اور گھروں میں کیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں جنت میں بہترین عالیشان سے عالیشان مکان تیار کر رکھا ہوں۔ وہی قرآن آواز دیتی ہے، چلے آ جانا، جنت کو چلے آ جانا۔ تو اسی طریقے سے آپ حضرات شب برات کی رات نفل نمازیں پڑھ کر اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ سرزمین میں جتنے بھی اور پردہ نشین مرد اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بخشش مانگو، اپنے ماں باپ کی بخشش مانگو، رشتے داروں کی بخشش مانگو، دنیا والے مسلمانوں کی بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ آپ تمہاری دعاؤں سے اور انہیں بخش دے گا، ضرور ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کا دلال بخش دے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ اے پاک پروردگار عالم،
اور مجھے روزی عطا فرما، اے پاک پروردگار عالم مجھے تندرستی عطا فرما، اے پاک پروردگار عالم ہمیں بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی نصیبات عطا فرما، اے پاک پروردگار عالم تیرے پیارے محبوب کے نقش قدم میں چلنے کی ہدایت عطا فرما، اور تیرے پیارے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پاک پروردگار عالم اللہ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دور غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو اللہ خیر و خیرات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیرے راستے میں چلنے کی ہدایت عطا فرما، اے پاک پروردگار عالم ہمیں صراط المستقیم کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس سے ہم جنت چاہتے ہیں مرنے کے بعد اللہ ان کی نتی کے عذاب سے بچا اور قبر زمین کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمارے لیے جنت کا روشن دان کھول دے، جنت کی نعمتیں اتار، جنت کے پھل پھلالی اتار، پینے کے پانی عطا فرما، گدے عطا فرما اور تکیے عطا فرما، روشنی عطا فرما، نور عطا فرما، ٹھنڈی ہوا کی چوکی عطا فرما، اور تا قیامت میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں عطا فرما۔ یہ دعا ہر لوگ بھی اللہ سے چاہتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اے میرے بندے اب تو نے سچ کہہ رہا ہے اور تم نے ہر چیز بھی اور محنت کی کیا ہے، میرے پیارے محبوب کی میٹھی میٹھی باتوں پر عمل کیا ہے، میں نے اور تیرے لیے جنت کو سجا دیا ہوں، جنت میں عالیشان مکان تیرے لیے ہم نے بنا رکھا ہے، اے میرے بندے اب تو ان قریب آنے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے، ہر شب برات کو اللہ سے دعا مانگ لے، سب کے لیے مانگ لے، آپ کے لیے، ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے، رشتے داروں کے لیے، پڑوسوں کے لیے، اکھا سارے کل مسلمان مومنہ والمومنات والمسلمین والمسلمات کے لیے آپ دعا مانگ لے، انشاءاللہ تیری دعا کی برکت سے ہمیں انہیں معاف کر دیتے ہیں، اس لیے جنت کی تمنا رکھو، جنت کی خواہش رکھو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور سننے کی کوشش کروں۔ حضرت ابو خاطب صفا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب میں حضرت فاطمہ خاتون جنت آ گئی ہے، میں ان سے بات سلام کے عرض کیا، اے فاطمہ خاتون جنت اور جنت کی سردارنی ہو آپ، پہلے جنت میں آپ ہی قدم رکھیں گے، آپ کسی چیز کو آپ دوست رکھتے ہو؟ حضرت فاطمہ خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں شب برات کے رات اور جس میں 4 قیدے کے ساتھ 8 رکعت نماز پڑھ کر ہر رکعت میں راوی بتاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار قل کا سورہ پڑھ کر اور میرے کو بخش دیتے ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن میں نے قدم جنت میں نہیں رکھوں گی جب تک کہ جس نے دنیا میں عورت ہو یا مرد ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو مجھے 8 رکعت نماز بخشا ہے، ان کو میں پکڑوں گی، تلاش کروں گی، تلاش کر کے اللہ سے ان کے لیے شفاعت مانگوں گی، جب تک اللہ شفاعت نہیں دے گا اور جب تک میں خدا کی ختم میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ جب اللہ سے شفاعت ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، جنت کو دیکھ لیتے ہیں، فاطمہ خاتون جنت کے صدقے تو پھل سے جنت مل جاتا ہے۔ شب برات کی رات یقیناً میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ جو غور غریبوں کو، محتاجوں کو اور مسکینوں کو جہاں تک ہو سکے اللہ کی راہ میں داخل کرو، مسجدوں کو آراستہ کرو، سجا ڈالو، درگاہ شریف کی عزت کرو، اور درگاہ شریف میں جب جاتے ہو ادب کے ساتھ سلام کر کے اللہ کے ولی کے دربار میں چلے جاؤ، قرآن کا نازلہ کرو، ان کو ثواب بھیجو، ثواب بھیجے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اس بات کو ذہن میں رکھیے، آپ ذہن میں سے مت اٹھاؤ، اپنے سر کو اوپر اونچا مت کرو، یہ پورا واقعہ اور سن کر اوروں کو پہنچاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ تمہارے لیے جنت نصیب ہو جائے گا، اب جنت والے یقیناً بن جائیں گے۔ آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔